السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس نے قریب آ کر میرے سینے پر لات ماری تو میں نے فوراً کمبل اچھال دیا اور کمبل پوری طرح پھیل کر اس پر چھا گیا۔ ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کمبل کے نیچے وہ بری طرح جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چیخیں بھیانک سے بھیانک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کئی فٹ اچھل رہا تھا، پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کمبل بالکل زمین پر پھیل گیا جیسے اس کے نیچے کچھ نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور نیچے کا منظر دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا۔ زمین پر ایک کٹے سر کے انسانی جسم کا پورا سیاہ نشان بنا ہوا تھا جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے کمبل لپیٹ کر کندھے پر ڈال لیا۔ نہ جانے کس طرح ان چاروں کی ہمت پڑی کہ وہ میرے قریب آ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ بھسم ہو گیا، رام دیال نے کہا اور پھر سب نے مجھے دیکھا اور اچانک چاروں ہاتھ جوڑ کر میرے پیروں سے لپٹ گئے۔ جے ہو مہاراج کی۔ مہاراج میاں ہیں، دوسرا بولا۔ ہم سمجھے نہ تھے مہاراج۔ بمشکل تمام میں پیچھے ہٹا اور میں نے ان سے اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے سرکٹا مار دیا مہاراج، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ آپ دھرماتما ہیں، ہم سمجھے نہیں تھے آپ کو مہاراج، آپ نے سرکٹا مار دیا۔ ارے دیا، یہ بات تھی اور ہم گدھے ہیں، پہچان نہیں پائے آپ کو مہاراج۔ کوئی بری بات منہ سے نکل گئی ہو تو معاف کر دیں۔ ان سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دے کر مسکراتے ہوئے کہا، چلیے آپ لوگوں کو ایک گندی روح سے نجات تو مل گئی۔ ارے مہاراج، بستی والے سنیں گے تو چرنوں میں آ پڑیں گے آپ کے۔ سب کا ناک میں دم کر رکھا تھا اس سرکٹے نے، اور مہاراج یہ تو بھسم ہو گیا، دھرتی میں سما گیا۔ ہرے رام۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ کام تو ہو گیا، اب تو بستی چلو گے؟ اب بھی نہ چلیں گے مہاراج؟ وہ چاروں بڑی عقیدت سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں نے ان سے بستی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ بڑی اچھی ہے ہماری بستی مہاراج، ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم اس بستی میں پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ سنسار میں ادھر ادھر لوگ لڑتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ہم بڑے پریم سے رہتے ہیں۔ جہاں ہم مولوی حمید اللہ کی باتیں سنتے ہیں، وہیں پنڈت کرشن مراری کی کتھائیں بھی سنتے ہیں۔ بھگوان کا نام سب اپنے اپنے طور پر لیتے ہیں مہاراج، کیا ہندو کیا مسلم۔ مولوی حمید اللہ کون ہیں؟ دھونی پور کی مسجد کے مولوی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں بیچارے۔ مسلمان یہاں کتنے آباد ہیں ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم مہاراج، پر بہت ہیں، اور سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ راستے بھر ہم لوگ باتیں کرتے آئے اور پھر دھونی پور پہنچ گئے۔ صبح ہونے میں دیر ہی کتنی رہ گئی تھی۔ پھر بستی کے سرے میں قدم رکھا تو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی اور میرے قدم رک گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا مسجد کا راستہ تو بتا دو مجھے۔ وہ ہے سیدھے ہاتھ کی سیٹ میں جو روشنی جل رہی ہے، شردھانند نے کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر کہا، اچھا تو بھائیو، میری منزل وہ ہے۔ دھونی پور میں رہیں گے مہاراج؟ دیکھو جو اللہ کا حکم، ہم آپ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائی، تمہارا بے حد شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، میں بھی اپنے اللہ کے گھر کے جانب قدم بڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے گردنیں جھکا دی اور عقیدت سے واپس چل پڑے۔ میرا رخ مسجد کی جانب ہو گیا تھا۔ مسجد زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹی چھوٹی تقریباً 5 فٹ اونچی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئی تھیں۔ احاطہ وسیع تھا اور مسجد کی اصل عمارت بہت چھوٹی۔ احاطے میں تھوڑے فاصلے پر ایک چبوترا بلند ہو گیا تھا۔ بائیں طرف ہاتھ سے چلنے والا نلکا لگا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سمت گھروں کا منظر تھا۔ یقینی طور پر مسجد کا حجرہ ہوگا۔ مولوی صاحب ابھی تک بلندی پر اذان دے رہے تھے۔ غالباً یہ مسجد کی چھت کا حصہ تھا جہاں وہ موجود تھے۔ ایک سمت سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ میں نے کمبل ایک سمت رکھا، جوتے اتارے، ہاتھ سے نلکا چلایا اور وضو کرنے بیٹھ گیا۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ غالباً مولوی صاحب نیچے اتر رہے تھے۔ میں نے وضو سے فراغت حاصل کر کے کمبل سنبھال کر بغل میں دبایا اور اس کے بعد ایک سمت بڑھ گیا۔ مولوی صاحب میری ہی طرف آ گئے تھے۔ میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ چوڑا چکلا جسم اور معمر آدمی تھے، بڑی سی داڑھی سینے پر بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ مجھ سے بولے، مسافر معلوم ہوتے ہیں حضرت۔
جی مولوی صاحب، ابھی ابھی بستی میں داخل ہوئے ہیں؟ جی ہاں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے منہ سے اذان کی آواز نکلی اور میں نے آپ کی بستی میں قدم رکھا۔ خوش آمدید، میرا نام حمید اللہ ہے، خاکسار کو مسعود احمد کہتے ہیں۔ نمازی آنے والے ہیں، ذرا انتظامات کر لوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی۔ نماز کے بعد چلے نہ جائیے گا، صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا، آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب مجھ سے ملنے کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مسجد کے دروازے سے نمازیوں کا داخلہ شروع ہو گیا۔ نل کا چلنے کی آوازیں ابھرتی رہیں۔ کوئی 20-22 افراد جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب بھی تیار ہو کر واپس آ گئے اور پھر میں نے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد نمازی تو ایک ایک کر کے چلے گئے، اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ وہیں بیٹھا رہا اور درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ مولوی صاحب میرے قریب آ گئے تھے، کہنے لگے، آئیے مسعود صاحب تشریف لائیے، چائے تیار ہو گئی ہے، ناشتہ کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا۔ زحمت ہوگی آپ کو؟ نہیں، مہمان رحمت خداوندی ہوتے ہیں، اور پھر اتنی صبح ہماری بستی میں داخل ہونے والا مہمان تو ہمارے لیے بڑی باعث رحمت و برکت ہو سکتا ہے۔ آئیے، تکلف نہ کیجیے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیے۔ میں مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ مسجد کا وہ بغلی حصہ جسے میں گھروں کا سلسلہ سمجھا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مولوی صاحب ہی کے پاس تھا۔ اندرونی حصے میں شاید ان کے اہل خانہ کی رہائش تھی۔ تھوڑا آگے ہو کر برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع و عریض صحن جس میں املی کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کی چھاؤں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا، لیکن اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کچی مٹی کے پیالے میں چائے پیش کی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ مولوی حمید اللہ میرے سامنے بیٹھ گئے تھے، بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، میاں برا نہ مانیے گا، ہماری اور آپ کی عمروں میں جتنا فرق ہے، اس کے تحت اگر کوئی تھوڑی سی بے تکلفی کی جائے تو برا نہ محسوس کریں۔ نہیں مولوی صاحب، بزرگ ہیں آپ میرے۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ویسے تو آپ ایک عام سے نوجوان ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کے چہرے میں خاص بات محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزید تعارف نہ ہوگا؟ کوئی شخصیت نہیں ہے میری جو قابل تعارف ہو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا نورد ہوں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہوں۔ میں اچانک اس بستی کی جانب نکل آیا، علم بھی نہیں تھا کہ کون سی بستی ہے یہ۔ پھر آپ نے اذان دے دی، کہیں نہ کہیں تو رہائش ہوگی آپ کی، کوئی نہ کوئی تو مشغلہ ہوگا، بس یہی مشغلہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں۔ مولوی حمید اللہ صاحب گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، چائے کی گھونٹ لیتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کہیے۔ اب اس بستی میں تشریف لائے ہیں آپ تو کچھ وقت ضرور میرے ساتھ اس بستی میں قیام کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی اور مجھے ندامت۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو زحمت ہوگی۔ اب ان تکلفات کی گنجائش نہیں ہے مسعود صاحب، میری درخواست ہے جب تک بھی ممکن ہو سکا آپ یہاں قیام فرمائیے گا۔ دیکھیے یہاں املی کے درخت کے نیچے چارپائی ڈلوا دوں گا آپ کی، آپ آرام سے قیام کریں، اور پھر ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ کی سمت سے رزق حاصل ہو جاتا ہے اور ہم سب کھاتے ہیں، آپ کا اضافہ ہوگا تو یقینی طور پر رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ تقریباً 7-8 بجے حمید اللہ کے گھر سے پراٹھے اور ترکاری آ گئی، ساتھ میں چائے بھی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حمید اللہ صاحب کہنے لگے، اور اگر صبح کے اس حصے میں آپ یہاں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رات بھر سفر کیا ہوگا۔ اب مناسب یہ ہے کہ ظہر کے وقت تک آرام فرمائیے گا، اگر نیند گہری ہو گئی تو میں نماز کے وقت جگا دوں گا۔ میں نے قبول کر لیا تھا۔ املی کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا، کمبل سرہانے رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں خیالات بیدار ہونے لگے، حکم ملا کہ ابھی یہی قیام کرنا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی تھی، یہ میری اپنی آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجی تھی۔ ایسا کون ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز خود سے دور کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کچھ باتوں کو جاننے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ سو جاؤ۔ مجھے پھر اپنی آواز سنائی دی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کسی انحراف کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دوپہر کو مولوی حمید اللہ نے جگا دیا اور میں اٹھ گیا۔ مولوی صاحب بولے، مسعود میاں 12:30 بجے ہیں، خوب سوئے، اب جاگ جائیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 12:30 بج گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، غسل کریں گے؟ اگر زحمت نہ ہو تو؟ نہیں، گرم حمام موجود ہے، زحمت کیسی؟ یہ اور بتا دیں کہ کھانا نماز کے بعد کھائیں گے یا پہلے؟
بعد میں مناسب رہے گا، ورنہ جو حکم ہو۔ میں خود بھی نماز کے بعد کھاتا ہوں۔ آئیے حمام بتا دوں۔ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ مسجد کے دروازے سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے غور نہیں کیا، اپنی جگہ جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد مولوی حمید اللہ صاحب مسکراتے ہوئے آ گئے۔ کہیے، نیند پوری ہو گئی؟ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے۔ یہ سرکٹے کا کیا قصہ ہے؟ خیریت؟ کیا ہو گیا؟ صبح 10 بجے سے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے؟ کسی سرکٹے کو جلا کر راکھ کر دیا آپ نے؟ او ہو، وہ جی ہاں، بس وہ اللہ کے کلام سے ٹکرانے آ گیا تھا۔ ویسے بھی خلق خدا کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں ایک جاہل دیہاتی ہوں مسعود احمد صاحب، میرا کوئی امتحان نہ لے ڈالیے گا، اللہ کے واسطے۔ کوئی گستاخی ہو گئی محترم؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شرمندہ نہ کریں مسعود احمد صاحب، اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو جائے تو درگزر فرمائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، اور پھر آپ نے بڑی خاطرداری کی ہے میری۔ میں نے کہا، سرکٹے کا کیا قصہ ہے؟ جی ہاں، خبیث روح تھی، لال تالاب پر کوئی 20 سال سے قبضہ جما رکھا تھا، ذات کا دھوبی تھا، عیاش اور کمینہ انسان تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ماں اس واقعے سے متاثر ہو کر کنویں میں کود کر مر گئی۔ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تو تالاب کے کنارے جا بیٹھا۔ یہاں اسے سانپ نے ڈس لیا اور کوئی 12-15 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی تعفن زدہ لاش کا پتہ چلا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا اور وہ وہیں مٹی ہو گئی، مگر پھر راتوں کو اور دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں اسے تالاب کے کنارے چھو رام کرتے دیکھا جانے لگا۔ ادھر سے گزرنے والے بے شمار افراد کو اپنی خباثت کا شکار بنایا۔ کافی خوف و ہراس چھایا رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کہ بستی سے باہر کا راستہ ایک ہی ہے۔ دھونی پور کے لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12 بجے سے 3 بجے تک کوئی ادھر نہیں جاتا، اور شام کو سورج چھپنے کے بعد سے صبح سورج نکلے ادھر سے سفر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھولا بھٹکا گزر گیا تو بس اس کا شکار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے موذی سے نجات ملی۔ میں نے کہا، لوگ صبح سے آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہو، یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ ٹالتا رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں، مگر ملنا پڑ جائے گا آپ کو، بڑی عقیدت سے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا بستی والوں کو۔ یوں سمجھ لیں پوری بستی میں کاروبار بند ہے۔ لوگ جوق در جوق لال تالاب جا رہے ہیں، وہاں اس کے زمین میں زندہ جلنے کا نشان موجود ہے۔ اللہ کا یہی حکم تھا اس کے لیے، مگر اب میں کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے کہا، بس ایک بار مل لیں ان سے، ویسے بھی کسی کا دل رکھنا عبادت ہے۔ چلیے، ابھی مناسب نہ ہوگا، میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ باہر آئیں گے۔ نہیں، اس میں رعونت کا پہلو جھلکتا ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، آئیے، حمید اللہ صاحب بولے اور میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 20-22 افراد تھے، زیادہ تر ہندو تھے، چند مسلمان۔ مولوی حمید اللہ نے کہا، لیجئے ٹھاکر جیون کمار جی، مل لیجئے مسعود میاں سے۔ ہیں، یہ ہیں وہ مہان پرش، چرن چھوئیں گے ہم ان کے، ٹھاکر صاحب نے کہا اور آگے بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں ٹھاکر صاحب، میرے گلے لگیں، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ آپ میرے پاؤں چھوئیں۔ آپ نے جتنا بڑا کرم کیا ہے میاں جی، وہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو سر پر بٹھائیں۔ دھونی بستی کو نیا جیون دیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنے بھگوان کا اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں، مجھے تو اس خبیث کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے 4 نوجوان مجھے اس کے سامنے لے آئے۔ وہ پھر تو نہ جی جائے گا مہاراج، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بستی والے آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ آپ ابھی جائیں گے تو نہیں مہاراج؟ نہیں، مولوی حمید اللہ صاحب کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ کے چرنوں میں کچھ بھیٹ کریں گے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے پھر مل سکتے ہیں مہاراج؟ جہاں حکم دیں گے حاضری دوں گا۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے ٹھاکر صاحب، اب اجازت دیجیے، حمید اللہ صاحب نے کہا، اور سب مجھے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ نماز پڑھی، کھانا کھایا، اور اس کے بعد حمید اللہ صاحب املی کی چھاؤں میں میرے پاس آ بیٹھے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے مسعود احمد صاحب، میں نے تو خود آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کیا۔ اپنے بارے میں مختصر بتا دوں، اسی بستی میں پیدا ہوا، یہیں پروان چڑھا، والد صاحب کا منصب سنبھالا، 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اہلیہ ہیں اور میں ہوں، بس اللہ کا نام جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں حمید اللہ صاحب، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی تھی، جھگیوں کی بستی تھی، لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا، جوق در جوق ملنے آتے رہے تھے، بہت کچھ چاہتے تھے مجھ سے۔ میں خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ نماز وغیرہ سے فراغت کر کے رات کا کھانا کھایا، بہت دیر تک لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر زیادہ رات ہوئی تو آرام کرنے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ پھر غنودگی طاری ہو گئی، دفتن ہی کچھ آہٹیں ابھری اور آنکھیں کھل گئیں، نظر اٹھ گئی۔ احاطے کی دیوار پر 2 پاؤں لٹکے ہوئے تھے، صرف 2 پاؤں جو عجیب سے انداز میں جنبش کر رہے تھے، باقی جسم کا وجود نہیں تھا۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ پھر کوئی آ گیا، پھر کچھ کرنا ہے۔ غور سے دیکھنے لگا، پھر کچھ تصور بدلا، خالی پاؤں نہیں تھے، باقی بدن بھی تھا۔ جس جگہ سے احاطے کی دیوار نظر آ رہی تھی وہاں املی کے درخت کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، اور جو کوئی دیوار پر تھا اس کا باقی جسم پتوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اس وقت پتہ چلا جب وہ نیچے کودا، شاید کمزور بدن کا مالک تھا، چونکہ زیادہ بلندی نہ ہونے کے باوجود وہ نیچے گر پڑا تھا۔ میں خاموش لیٹا یہ کھیل دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگا اور پھر میرے قریب آ گیا۔ آنکھوں میں جھرری کر کے میں اسے دیکھنے لگا۔ دھوتی کرتا پہنے ہوئے ایک سفید بالوں والا شخص تھا، مونچھیں بڑی اور سفید تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے۔ وہ میرے پلنگ کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا اور اس کی آواز اڑی، مہاراج جاگیے مہاراج، سوالی آیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جاگیے مہاراج۔ اب اٹھنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور زمین پر بیٹھ گیا۔ تب میں جلدی سے اپنی جگہ سے اترا اور میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھیے، مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ بھگوان سکھی رکھے، جسے بھگوان عزت دیتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے، مگر میں آپ کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سوالی ہوں، مجبور ہوں، دکھی ہوں، آپ کے سائے میں سر جھکا کر آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھیں اور مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ انا کا مارا ہوا ہوں مہاراج، پر دوش اکیلے میرا نہیں ہے، پرکھے ہی سکھا کر گئے تھے، وہ تو ایک معیار بنا کر چلے گئے، نقصان مجھے ہوا، اور اب سچ بولوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، میرا کون سچ مانے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ ٹھاکر پر بپتا پڑی تو سیدھا ہو گیا۔ ہے بھگوان، میرا کوئی ہمدرد نہیں رہا سنسار میں، اسی لیے مہاراج رات کی تاریکی میں آیا ہوں، آپ کو دکھ دیا، معاف کر دیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گندھی ہوئی تھی۔ تمہارا معاملہ قدرت کے ہاتھ ہے، خدا کا یہ گنہگار بندہ اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے تو اس سے گریز نہیں کرے گا۔ بپتا سنو گے میری؟ وہ بولا، ضرور سنوں گا۔ میں نے کہا، بنسی راج بہادر ہے میرا نام، کھرا برہمن ہوں، 20 باغ کا مالک ہوں اور ہزاروں بیگھے زمین چھوڑ دی ہے پرکھوں نے، ساتھ میں یہ نصیحت بھی کہ اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھو، دولت سنسار کی سب سے بڑی بڑائی ہے۔ کیسا پایا اس نصیحت کو؟ مار دیا سسروں نے مجھے یہ سوچ دے کر، سنسار میں سب سے نیچا کر دیا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بس اپرادھی جو کسی مدد کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کر رہا ہے، 20 باغ اور ہزاروں بیگھے زمین اس کے ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں، میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میرا دین کہتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم کسی کے کام آ سکتے ہو تو اس سے گریز نہ کرو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے، میری ذات سے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور تمہارے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑے گا کروں گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتانا چاہتے ہو بتا دو۔ تھوڑا بہت تو بتا چکا ہوں مہاراج، اس سوچ نے مجھے سنسار سے دور کر دیا تھا، ہر ایک کو نیچ سمجھنا میرا کام بن گیا تھا۔ کسی کو اپنے خلاف پایا پکڑوا دیا، جوتے لگوا دیے، کسی نے زیادہ سرکشی کی تو ہاتھ پاؤں توڑوا دیے، بڑے بڑے عزت داروں کی عزت اچھال دی۔ 5 بیٹے تھے میرے، 2 بیٹیاں، اور یہ سب میری نگاہوں میں دھونی پور کے سب سے اونچے لوگ تھے کیونکہ میری اولادوں میں سے تھے۔ ایک بہن بھی ہے میری، ہرناوتی نام ہے اس کا، میری بیٹیوں سے 2-4 سال ہی بڑی تھی۔ کہانی لمبی نہیں سناؤں گا مہاراج۔ ہرناوتی بہک گئی، جوانی کے جوش میں اس نے پرکھوں کی ریت رواج بھلا دیے اور ایک نیچ ذات سے پریم کر بیٹھی۔ ہریا تھا اس کا نام، لاکھوں کا بیٹا تھا، دھونی پور کے ایک مشرقی گوشے میں گھر بنا رکھا تھا اس نے، نوکر تھا ہمارا مہاراج، ہماری زمینوں پر کام کرتا تھا،
باپ بیٹے ہمارا دیا کھاتے تھے۔ پھر بھلا ٹھاکر بنسی راج یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہیرا پوری آنکھیں کھول کر ہرناوتی کو دیکھے؟ پر ایسا ہوا، نہ جانے کب اور کہاں ملے تھے وہ لوگ۔ ہرناوتی ہریا کے پریم میں گرفتار ہو گئی اور چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ بستی والوں نے دیکھا کسی کی مجال تو نہیں تھی کہ کوئی ہم سے آ کر یہ بات کہہ سکے، لیکن آپس میں کانا پھوسیاں کرتے تھے۔ ہمیں اس سمے تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہرناوتی کی یہ حرکتیں دیکھ لی گئیں۔ میری دھرم پتنی نے ایک رات ہرناوتی کو گھر سے چوری چوری نکلتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی۔ دن بھر اور رات بھر سوچتی رہی اور مجھے بتا دیا۔ میرے تو تن میں آگ لگ گئی تھی۔ مہاراج، دوسری رات میں نے ہرناوتی کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ چاندنی رات میں میرے ہی باغ کے گوشے میں وہ لاکھوں کے بیٹے ہیرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ دونوں باتیں کر رہے ہیں اور سنسار سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ خون اتر آیا تھا میری آنکھوں میں۔ سوچتا رہا کہ کیا کروں، اور جب برداشت نہ کر سکا تو اس کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر کڑکدار آواز میں دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ ہیرا میرے قدموں میں گر گیا اور میں نے زوردار ٹھوکر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میری بہن ہرناوتی نے اپنی ساڑی کا پلو پھاڑ کر میرے ہی سامنے اس کے ماتھے پر پٹی کسی اور پھر آنکھیں نکال کر مجھ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں اس کے پتی کو اس طرح ٹھوکر ماروں؟ اس بات پر میں جو کچھ نہ کر ڈالتا کم تھا، لیکن عقل سے کام لیا۔ خون میرا ہی تھا۔ ہرناوتی کی یہ مجال کبھی نہ ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی بھی ہو جائے، لیکن اس سمے وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ چونکا دینے والا تھا۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تیرا پتی کہاں سے ہو گیا رے کمینی؟ تم اسے پاپ کہہ سکتے ہو بھیا جی، مگر اب میں یہ پاپ کر چکی ہوں۔ کب؟ کیسے؟ ہیرا سے میں بہت پہلے سے پریم کرتی ہوں۔ ہم دونوں کا پریم پوتر تھا، اور جب میں نے ہیرا کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ پھیرے کر لے تو میرے مجبور کرنے سے ہیرا بھی مجبور ہو گیا، اور اس نے رام مندر میں جا کر پجاری شونارائن کے سامنے اگنی کے گرد میرے ساتھ پھیرے کر لیے اور میں اس کی پتنی بن گئی۔ ہم جانتے تھے مہاراج کہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کا من سلگ اٹھے گا، اس لیے چھپ کر یہاں ملتے ہیں اور اس سمے کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ ہم دونوں کو ساتھ رہنے کی آگیا دے دیں گے۔ تو سچ کہہ رہی ہے؟ بھیا جی کی سوگند بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، گھر جا کر بات کروں گا تجھ سے پھر، میں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ بہن کو بیٹی ہی کی طرح پالا تھا میں نے۔ ماتا پتا جی تو پہلے ہی مر چکے تھے، محبت بھی تھی مجھے اس سے، لیکن اپنی انا، اپنا مان سب سے پیارا تھا۔ یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا کہ کل کا دن اگر بستی والوں کو یہ بات پتہ چلے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ کوئی کام تو کرنا ایسا جس سے یہ بات راز میں رہ جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی انسانی زندگیوں کی قربانی دینی پڑے۔ بہرحال میں نے اپنے ایک خاص آدمی امرناتھ کو بلا کر اسے یہ کہانی سنائی تو امرناتھ گردن جھکا کر بولا کہ مہاراج، مجھے تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ بڑا غصہ آیا مجھے امرناتھ پر، اور میں نے غرا کر اس سے کہا، کمینے، نمک حرام، اگر تجھے یہ بات معلوم تھی تو مجھ سے کیوں نہ کہا تو نے؟ ہمت نہیں پڑی تھی مہاراج، ہمت نہیں پڑی تھی۔ اب یہ بتا کہ کیا کیا جائے؟ مہاراج، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہرناوتی جی ہی سب کے سامنے یہ سب کہنے کو تیار ہے۔ آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا، مگر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اس شادی کو چھپانا نہیں چاہتی اور بڑی ہمت سے سنسار کے سامنے آنے کو تیار ہے۔ نکال دوں گا اسے گھر سے باہر، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج کر دوں گا۔ اگر آپ کی یہ بات ہرناوتی جی سے کہیں گے تو وہ آپ کے چرن چھوئیں گی اور خوشی خوشی گھر سے چلی جائیں گی۔ محبت کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں مہاراج، آپ کو اس سے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو پھر میں کیا کروں امرناتھ؟ مجھے بتا میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مہاراج، آپ مجھ سے کہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں۔ سب نے میرے ساتھ غداری کی ہے، ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں، اور وہ پجاری شونارائن، اس نے پھیرے کرا دیے میری بہن کے ایک نیچ ذات کے ساتھ، جیتا رہ سکے گا وہ؟ امرناتھ، میں پہلے اسی کی زبان بند کروں گا، جیتا نہیں چھوڑوں گا اسے۔ مندر کا معاملہ ذرا دوسرا ہوتا ہے مہاراج، ویسے بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دولت مندوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ دھونی پور کے لوگ آپ سے زیادہ خوش نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس قدم سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائیں۔ ایک ایک کو مروا دوں گا، ایک ایک کو ختم کروا دوں گا، میں نے غرا کر کہا۔ نہیں مہاراج، دھونی پور کے ساروں کو آپ نہیں مار سکتے، آپ کو کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ امرناتھ کی بات سمجھ میں آنے والی تھی، میں سوچتا رہا، پھر میں نے کچھ فیصلے کر لیے۔ میں نے کہا، تو یہ کام خاموشی ہی سے کرنا ہوگا امرناتھ،
اور تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اتنی دولت دوں گا کہ جاگیردار بن کر جیون بسر کرے گا۔ میری عزت بچانا اس وقت تیرا بھی کام ہے۔ امرناتھ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے مہاراج، منہ سے بول کر دیکھیں۔ تب میں نے امرناتھ سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہی کیا میں نے۔ بادلوں بھری ایک رات ہم گھر سے باہر نکلے۔ امرناتھ کو میں نے جو ہدایات دی تھی وہ ان پر عمل کر رہا تھا۔ اس بیچ میں نے ہرناوتی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ جب دوسری رات وہ چوری چوری گھر سے باہر نکلی تب بھی میں نے اسے نہ روکا، حالانکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس پاپی اچھوت کے ساتھ وقت گزارتی رہی تھی، مگر میں اپنا کام آگے بڑھانے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں اور امرناتھ رام مندر پہنچے۔ پجاری شونارائن جی کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ پجاری جی سچے آدمی تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دو پریم کرنے والوں کو ایک ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے سنسار کی ریت کے مطابق وہ سب کچھ کر دیا جو انہیں ایک کر دیتا۔ تب میں نے زہر کی شیشی شونارائن جی کو دیتے ہوئے کہا، اور آپ نے جو کچھ کیا شونارائن جی، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ موت قبول کرنا ہوگی۔ شونارائن مسکراتے ہوئے بولا، موت اور جیون بھگوان کی لین دین ہے۔ اگر اس زہر سے میری موت لکھی ہے تو مجھے ہر حالت میں پینا پڑے گا، اور اگر ابھی کچھ جیون باقی ہے تو یہ زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سو میں نے دیکھا کہ شونارائن جی زہر کی پوری شیشی حلق میں انڈیل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ ہم نے پہلے سے سارا بندوبست کر رکھا تھا۔ زہر نکلے ہوئے ایک سانپ کی دم مروڑ کر اسے شونارائن جی کے پاؤں سے چپکا دیا، اور سانپ کے دانت شونارائن جی کے پاؤں میں گاڑ گئے، تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ پنڈت شونارائن مہاراج سانپ کے ڈسے سے مرے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہرناوتی اور ہیرا کی شادی کے اس سب سے بڑے گواہ کو ختم کر دیا۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہی تھی، دوسرا انتظام بھی کرنا تھا۔ شونارائن جی کی موت پر کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا۔ ہرناوتی 6 راتیں ہیرا سے ملتی رہی، مگر 7ویں رات ہیرا کے جیون میں کبھی نہیں آئی۔ منصوبے کے مطابق ہرناوتی کو دوسرے گاؤں بھیجا گیا اور وہ سب کے ساتھ خوشی خوشی گئی تھی، مگر میں اور امرناتھ 8 آدمیوں کے ساتھ تیار تھے۔ ہم لوگ رات کی تاریکی میں لاکھوں کے گھر پہنچے، دروازہ بچایا تو لاکھوں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے آدمیوں میں سے ایک نے اس کے سر پر لاٹھی ماری اور لاکھوں ہائے کہہ کر ڈھیر ہو گیا۔ تب ہیرا باہر نکلا اور ہم نے اسے بھی لاٹھیوں پر رکھ لیا۔ پھر گھر کی 3 عورتوں، باپ، بیٹے اور ایک بچے کو ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہیں ڈال دیا، اور اس کے بعد پورے گھر پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ اتنی تیز آگ لگائی تھی ہم نے اور اتنا تیل ڈالا تھا کہ کوئی ان کی مدد نہ کر پائے۔ 20 گھر جلے تھے اس آگ سے، اور ہیرا اور لاکھو اپنے مزید 5 گھر والوں کے ساتھ جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ تب میرے دل کو سکون ملا۔ ہرناوتی واپس آ گئی۔ بستی والے کبھی یہ نہ جان سکے کہ آگ کیسے لگی، بس انہوں نے کوئلہ ہوئی لاشیں نکالی تھیں اور ان کا کریا کرم کر ڈالا تھا۔ مگر ہرناوتی مجھے شبہ کی نظر سے دیکھتی تھی، اور پھر ایک رات وہ میرے پاس پہنچ ہی گئی۔ میں اس وقت اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ ہرناوتی کا چہرہ دیکھ کر میں چونک پڑا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیسے آنا ہوا، تو اس نے پراسرار لہجے میں کہا، میرا سہاگ کیسے بھسم ہوا مہاراج؟ مجھے کیا معلوم، میں نے غصے سے کہا، مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے؟ میرے سسر لاکھوں کے گھر میں آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی۔ لگائی گئی تھی؟ کس نے لگائی؟ امرناتھ، بھیل چند، شکتی لال، پرسی رام، رگھو، شنکر، راجن اور سونا آگ لگانے والے تھے، اور آپ آگ لگوانے والے۔ کیا بک رہی ہے؟ میں غصے سے دھاڑا، مگر میرے بدن میں سردی دوڑ گئی تھی۔ سارے نام سچے تھے، کسی نے مخبری کر دی تھی، نہ جانے کس نے زبان کھول دی۔ ہرناوتی حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ اس نے کہا، شبہ تو مجھے پہلے ہی تھا بھیا جی، آخر آپ میرے بھیا ہیں۔ ہم نے ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، مگر آپ نے جو انیائی کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ سارے کنبے کو مروا دیا، بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ دوش تو ہیرا کا تھا، مہاراج سب کا تو نہیں تھا۔ آپ کو رحم نہ آیا ان پر، زندہ جلوا دیا آپ نے انہیں آگ میں۔ ہرناوتی، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ آج تک کیا ہے اس کا یہ بدلہ دے رہی ہے مجھے، الزام لگا رہی ہے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو جا، تھانے چلی جا، میرے خلاف رپورٹ درج کرا دے، گرفتار کرا دے مجھے ان سب کے قتل کے الزام میں۔ ہرناوتی عجیب سے انداز میں ہنسی، پھر بولی، کہا تھا میں نے ہیرا سے بھیا جی، کہا تھا، مگر اس نے کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنسی مہاراج بڑے اختیار والے ہیں،
پولیس کو اپنے جال میں پھانس لیں گے، مال و دولت دے دیں گے اسے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ اپنا کام ہیرا خود ہی نمٹائے گا۔ بنسی مہاراج جی، کیا بک رہی ہے تو کہتی ہے اور وہ ہیرا ہیرا؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہرناوتی نے آہستہ سے کہا، آیا تھا ہیرا میرے پاس بھیا۔ پہلے مجھ سے اس نے اپنی ساری بپتا سنائی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر اکیلا مار دیا جاتا تو یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ہرناوتی کے بھیا نے مارا ہے، مگر سارے مار دیے، پتا جی کو بھی مار دیا۔ کہہ رہا تھا کہ سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنا بدلہ وہ خود لیں گے تم سے۔ سمجھے بنسی راج مہاراج، میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ ہیرا تو کہہ رہا تھا کہ کیا فائدہ یہ سب کچھ کہنے سے، جب بدلہ شروع ہوگا تو بنسی راج مہاراج خود ہی دیکھ لیں گے۔ کہنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہرناوتی کو دیکھتا رہا، شاید پاگل ہو گئی تھی وہ۔ ہمدرد نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی واپس چل پڑی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہے تو؟ اب کہاں جاؤں گی بھیا جی، میرا سسرال تو ختم ہو گیا۔ اس نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، بے حیا بے شرم نیچ ذات تھے وہ، اس گھر کو اپنا سسرال کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ جواب میں اس نے مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ مگر مجھے کچھ کرنا تھا، اگر اس نے کسی اور کے سامنے زبان کھول دی تو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اسے دوسرے ہی دن ایک الگ تھلگ جگہ رکھ دیا۔ میری حویلی پرکھوں کی بنائی ہوئی ہے، 2 حصے ہیں اس کے، ایک حصہ ویران پڑا رہتا ہے۔ میں نے اسی ویران حصے کو صاف ستھرا کرایا اور اسے وہاں پہنچا دیا۔ میری پتنی پہلے تو حیران ہوئی، بعد میں مجھے اسے رازدار بنانا پڑا۔ امرناتھ وغیرہ سے میں نے ہرناوتی کی کہی ہوئی باتوں کی پوری تفصیل نہیں بتائی تھی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، لیکن ہرناوتی کی قید کی نگرانی کرنے کے لیے اسی کو منتخب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہرناوتی کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ لاکھوں کے گھرانے کو مارا گیا ہے۔ امرناتھ میرا وفادار آدمی تھا، آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں لگ گیا، مگر میری نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ مہاراج، میں یہ سوچتا تھا کہ ہرناوتی ہیرا کا نام کیسے لیتی ہے، وہ یہ بات کیسے کہہ رہی تھی کہ ہیرا نے اسے یہ تفصیل بتائی تھی؟ ویسے تو میں نہ مانتا، مگر اس نے ان تمام لوگوں کے نام بالکل ٹھیک ٹھاک لیے تھے جو لاکھوں کے گھر آگ لگانے گئے تھے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ امرناتھ اور اس کے 2 ساتھی جو رات کو وہیں سویا کرتے تھے جہاں ہرناوتی قید تھی، اچانک ہی آدھی رات کو دہشت سے چیختے ہوئے دوڑتے نظر آئے۔ ان تینوں کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی اور شعلے اتنے بلند تھے کہ حویلی کے دوسرے ملازموں نے انہیں دیکھ لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، کہ انہوں نے آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کے جسموں میں لگی آگ نہ بجھی اور تینوں کے تینوں ایسے جل گئے جیسے کوئلہ جل کر سخت ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کے جسموں میں آگ کیسے لگی تھی۔ اس واقعے سے بڑا خوف پھیل گیا تھا۔ میں ضروری کارروائیوں میں مصروف تھا۔ بستی والوں کو اس بارے میں بس اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ کسی طرح 3 آدمی جل کر بھسم ہو گئے۔ اصل بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ہرناوتی سے میں خود ملا تو وہ مطمئن نظر آئی، ہنس کر بولی، باقیوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونا ہے مہاراج، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، دشمن ہو گئی ہے تو ہماری؟ نہیں مہاراج، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہیرا مجھے پہلے ہی بتا گیا تھا کہ ابتدا میں وہ امرناتھ اور ان دونوں آدمیوں سے کرے گا۔ میرے اوپر پہرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہاراج، بچا سکتے ہو تو ان کے گھروں کو بچا لینا جنہیں تم نے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی، میرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ امرناتھ میرا مشیر تھا، ہر طرح کے رازداری کے مشورے میں اسی سے کرتا تھا، وہ نہ رہا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ بہرحال پریشانیوں کا آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا مہاراج، جس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہرناوتی نے اس نیچ ذات سے شادی کر لی ہے، اور اب یہ پریشانیاں عروج کو پہنچتی جا رہی تھیں۔ میرے بیٹے عیش و عشرت کی زندگی میں پروان چڑھے تھے، بڑے بیٹے کی شادی کرنے والا تھا میں، مگر کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ رگھو اور شنکر جو کھیتوں پر کام کر رہے تھے، سانپ کے ڈسنے سے مر گئے۔ کسی ایسے ناگ نے انہیں کاٹا تھا جو بہت زہریلا تھا۔ دونوں کی لاشیں تک نہ اٹھائی جا سکی، بدن کا سارا گوشت گل کر پانی کی طرح بہہ گیا تھا اور ہڈیوں کے ڈھانچے کھیتوں میں پڑے نظر آئے تھے۔ جہاں جہاں ان کا پانی بہا تھا وہاں زمین کالی ہو گئی تھی کہ جیسے آگ لگا دی گئی ہو۔
اور اس کے بعد مہاراج وہ کھیت پھر سے سرسبز نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آئی، بیرچند اور شکتی راج بھی مارے گئے۔ راجن اور سونا تو پہلے ہی امرناتھ کے ساتھ بھسم ہو گئے تھے۔ بیرچند اور شکتی کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ٹکرا گئی اور اس طرح ان کا قیمہ ہوا کہ ان کی لاشیں بھی نہ اٹھائی جا سکتی تھیں۔ اب میرے حواس جواب دینے لگے تھے۔ میں بیمار ہو گیا تھا، اتنا بیمار کہ بخار اترے نہ اترتا تھا کہ ایک دن میرے وید جی میرے پاس آئے۔ بھدی شکل کے مالک تھے۔ میرا بیٹا کپور چند انہیں لے کر آیا تھا۔ دواؤں کا بکس ان کے پاس تھا۔ کپور چند نے کہا کہ یہ بہت نامی گرامی وید جی ہیں اور بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، میں آپ کو انہیں دکھانا چاہتا ہوں پتا جی۔ میں تیار ہو گیا۔ وید جی نے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے کچھ باتیں کریں گے۔ سب چلے گئے۔ وید جی نے مجھے اپنے تھیلے سے دوائیوں کی 2 پڑیاں نکال کر دی اور کہا کہ میں انہیں پانی کے ساتھ کھا لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دوائیاں کھانے کی دیر تھی کہ مجھے اپنے بدن میں بڑی طاقت محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے میں ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے عقیدت بھری نگاہوں سے وید جی کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، پھر بولے، اگر ابھی سے مر گئے ٹھاکر بنسی راج تو بعد کے کام کیسے دیکھ سکو گے؟ میرا تمہارے پاس آنا تو بہت ضروری تھا۔ تمہیں ابھی جیتا رہنا ہے مہاراج، بہت عرصے تک جیتا رہنا ہے۔ تم نے میرے پریوار کو ختم کیا ہے، اپنا پریوار ختم ہوتے ہوئے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور جب میں نے حیران ہو کر وید جی کے چہرے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ ہیرا تھا، ہیرا جسے میں نے جلا کر بھسم کیا تھا۔ وہ مجھے غمزدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بھگوان کے ہاں کوئی ذات نہیں بنائی جاتی، نہ اونچی ذات نہ نیچی ذات، اور دل تو بھگوان نے سبھی کو دیا ہے۔ ہم نے تو پھیرے کیے تھے آپ کی بہن سے مہاراج، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سویکار کر لیتے ہمیں تو کیا ہو جاتا، اور پھر دوشی تو ہم تھے، ہمارے پتا جی کو بھی مار دیا، تم نے پتا جی کو بھی مار دیا اور ہمارے بھتیجے کو بھی مار دیا، بڑا انیائے کیا تم نے مہاراج۔ ہم تو ہرناوتی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، معاف کر دیتے تمہیں، مگر دوسرے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جیتے رہو، وہ تو مارے گئے جنہوں نے ہمارا گھر پھونکا تھا، اور اب تمہارے پریوار کی باری ہے۔ مہاراج 5 بیٹے ہیں تمہارے، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کی تو شادی کر دی تم نے، ان کا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، پہلے اپنے ان 5 ستونوں کو گرتے ہوئے دیکھو۔ ہم ایسا کر دیں گے مہاراج کہ تمہارے گھر میں پھر کبھی روشنی نہ آئے، ہم تمہاری ساری دیوالیاں بجھا دیں گے۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے، مگر تمہیں جینا ہے، بیمار رہو گے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ ذرا صحت مند رہو تاکہ اپنے کیے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ کہہ کر ہیرا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے پورے جسم میں سرد کی لہریں دوڑ گئی تھیں۔ کوئی شبہ نہیں رہا تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو کچھ سنا تھا اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے میرے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور مجھے اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بڑا بدحواس ہو گیا تھا میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا بیٹا جو سب سے بڑا تھا میری اس بیماری پر کافی توجہ دے رہا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا کہ میرے من کو کیا روگ لگ گیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری دھرم پتنی بھی ضد پر آ گئی تو میں نے ساری کہانی ان لوگوں کو سنا دی۔ میرا بڑا بیٹا ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ آپ کا وہم ہے مہاراج، آپ کے دل میں چور بیٹھ گیا ہے۔ وہ سارے کے سارے جو مرے، آپ کو ان کی موت کی وجہ معلوم ہے، حادثے ہی ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ وہ کیسے حادثے ہوئے تھے ذرا مجھے بھی بتا دو۔ انسانی جسموں میں آگ لگ جائے، ناگ ایسے کاٹیں کہ بدن پانی ہو جائے، یہ سارے کھیل کیا تم انسانی کھیل سمجھتے ہو یا صرف حادثہ کہہ سکتے ہو؟ وہ لوگ بھی کچھ متاثر ہو گئے تھے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکی، اور پھر مہاراج میرا سب سے بڑا بیٹا، میرا سب سے بڑا بیٹا، ایک صبح جب گھر والوں نے اسے نہ پایا تو اس کے کمرے میں اسے پکارنے گئے۔ نوکر نے اس کی لاش چھت کے کنڈے سے لٹکی ہوئی دیکھی تھی، اس کی زبان اور آنکھیں باہر نکل پڑی تھیں۔ یہ نہیں پتا چلا کہ کس نے اسے سولی پر لٹکایا ہے۔ زمین سے 8 فٹ اونچا لٹک رہا تھا وہ، گردن میں رسی ڈلی ہوئی تھی اور رسی کنڈے میں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے اپنا سارا کام کیا، مگر مجھے ہیرا کی بات یاد تھی۔ میرا دماغ اسی طرف جا رہا تھا جو حشر ہو سکتا تھا میرے من کا مہاراج، آپ کو پتا ہے، اسی بیٹے کی شادی میں کرنے والا تھا۔ سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ مہاراج، میں اپنی جیون بھر کی کمائی لٹا بیٹھا تھا، اپنے ہاتھوں ہرناوتی کے پاس پہنچا، ہاتھ جوڑ کر اس کے چرنوں میں جھک گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اگر ہیرا اس سے ملتا ہے تو ہیرا سے کہے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ ہرناوتی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا،
آپ نے کس پر رحم کیا ہے مہاراج آج تک؟ آپ رحم کا نام جانتے ہیں؟ تو بھی ان کی موسی ہے ہرناوتی، تیرے بھی تو کچھ لگتے ہیں وہ۔ میں نے رو کر کہا، کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے میرا، قیدی ہوں میں تمہاری، میرا تمہارا سید و سیاد کا رشتہ ہے بس۔ تم نے اس کا پورا کٹم مار دیا، اس نے سوگند کھائی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ایسا مت کہہ ہرنا، ایسا مت کہہ، بچا لے اپنے بھتیجی بھتیجوں کو، بچا لے انہیں۔ خون کا بدلہ خون، سب مریں گے، سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی اور پھر ہنسنے لگی، پھر چیخنے لگی، پھر رونے لگی، اور اس کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہ رہا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا میں اس کا۔ اس مہینے کے بعد میرا گووند مار دیا گیا۔ وہ بھائیوں میں سب سے تگڑا جوان تھا، سب سے خوبصورت جوان تھا۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے تھے تو اس کی جوانی پر رشک کرتے تھے۔ مہاراج، میرا گووند رات کو کھا پی کر آرام سے سویا، آدھی رات کو اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، ہم سب کو پکار رہا تھا۔ ہم سب اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہت سے نوکروں نے مل کر اسے توڑا تو اندر کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ مہاراج، گہرا گاڑھا کالا دھواں جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اب گووند کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے جب اس کی چیخیں سنائی دی تھیں تو پوری طاقت سے چیخ رہا تھا، بعد میں اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی تھی۔ دروازے کھڑکیاں سب بند تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ دھواں کہاں سے آیا۔ نوکروں نے روشنیاں جلائیں لیکن گہرے گاڑھے کالے دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کھڑکیاں کھول دیے گئے، جس طرح بھی ممکن ہو سکا کمرے کا دھواں باہر نکالا گیا، اور میں نے اپنے کڑیل گووند کی لاش زمین پر اکڑی ہوئی پائی۔ اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہو گیا تھا مہاراج، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا ہو۔ اور پھر ہمیں ایک قہقہہ سنائی دیا، بھلا میں اس قہقہے کو نہ پہچانوں گا؟ اسی پاپی کا تھا، اسی پاپی ہیرا کا قہقہہ تھا وہ، جس سے اپنی کامیابی سے بڑا خوش ہو مہاراج۔ ہم پر جو بیتی ہمارا من ہی جانتا ہے، جو کر بیٹھے تھے وہ تو کر ہی بیٹھے تھے، مگر اس کے بعد مہاراج جو ہو رہا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بار پھر میں ہرناوتی کے پاس گڑ گڑاتا ہوا پہنچا، مگر اب وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، وہ بھی پاگل ہو چکی ہے۔ من تو چاہتا ہے کہ سسری کو زندہ جلا دوں آگ میں، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، مگر مہاراج ہمت نہیں پڑتی۔ گووند کے بعد میرا ایک اور بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ ایسا پاپی باپ ہوں میں جو مرنا چاہتا ہے مگر موت اسے بھی نظر انداز کر چکی ہے۔ نہیں آتی موت بھی مجھے سمیٹنے، بھگوان کے لیے میری مدد کریں۔ 2 بیٹے اور بیٹیاں ہیں میرے، 3 بیٹوں کو صبر کر چکا ہوں، بڑا دل پتھر کر لیا ہے میں نے، مجھے جیون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج مر جاؤں تو سارے پاپ کٹ جائیں گے، مگر جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائیں۔ کھانا پینا ختم ہو چکا ہے میرا مہاراج، جب بہت بھوک لگتی ہے تو تھوڑی بہت کوئی چیز کھا لیتا ہوں۔ 6 دن کے فاقے کیے ہیں میں نے، صرف اس خیال سے کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، مگر موت نہیں آتی۔ میری ہی طرح میری دھرم پتنی کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ وہ تو بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر مجھ سے زیادہ مر رہی ہے۔ میری مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کے نام پر میری مدد کریں، آپ مسلمان ہیں، اور اللہ کے نام پر اگر کوئی آپ سے مدد مانگی جائے تو سنا ہے مسلمان اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں سوال کرنے والوں پر۔ میں سوالی ہوں مہاراج، آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے میں نے، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو مجھ پر خرچ کر دیں، دعائیں ہی دے سکوں گا اس کے بدلے، اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مہاراج، ساری بستی والے مجھے ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان ساری بستی والوں کے سامنے ان کے چرنوں میں گر جاؤں تو میں اپنی انا توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انا مجھے ورثے میں ملی تھی مہاراج، مگر میرے ورثے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس طرح بلک بلک کر رویا کہ میرا دل پانی ہو گیا۔ جو کہانی اس نے سنائی تھی اس میں اس کے زخموں کی داستان چھپی ہوئی تھی، لیکن اب بنسی راج ایک تھکا ہوا انسان تھا، ایک ایسا شخص جس سے کوئی انتقام لینا بھی گناہ سمجھے۔ ایسے آدمی کو بھلا میں کیا کہتا؟ بہت دیر تک وہ روتا رہا، اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، میں اس کی بے بسی کی حالت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، اگر میں بستی والوں کے سامنے دن کی روشنی میں آپ کے پاس آتا تو جوتے مارتے میرے سر پر، اتنی باتیں کرتے وہ کہ مجھ سے صحیح نہ جاتی، اسی لیے مہاراج رات کا یہ سمے چنا ہے۔ آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے پتا ہے، مگر مجھے جو تکلیف ہے مہاراج، ایک ڈوبتا ہوا آدمی ہر اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہاتھ آ سکے، میں بھی ویسا ہی ہوں۔ آپ کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میری مدد کریں۔
اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر میں نے آہستہ سے کہا، آج کی رات دو مجھے بنسی راج، کل میں تم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کل میں تمہیں بتا سکوں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مہاراج، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں میری۔ بیٹیاں اپنے سسرالوں میں ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ہیرا کہتا ہے کہ میرے سارے پریوار کو میری آنکھوں کے سامنے ختم کر دے گا، تو مہاراج بیٹوں کے بعد بیٹیوں کا نمبر آئے گا اور اس کے بعد نواسی نواسیوں کا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، کیا سب کو مار دے گا مہاراج؟ بڑی امید لے کر جا رہا ہوں، بڑی آس لے کر جا رہا ہوں۔ دھونی پور والے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ میں بھی بڑا سہارا رکھتا ہوں آپ کا مہاراج، بڑا سہارا رکھتا ہوں۔ تم جاؤ بنسی راج، بس اب جاؤ، میں نے کہا، اور بنسی راج اسی راستے سے واپس چلا گیا جس راستے سے آیا تھا۔ میرے لیے بڑی مشکلات چھوڑ گیا تھا۔ وہ بہر طور مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ میں نے نیند کا خیال ترک کر دیا، پانی تلاش کر کے وضو کیا اور دوزانوں بیٹھ گیا۔ میں اپنے لیے رہنمائی چاہتا تھا اور میری رہنمائی ہو گئی۔ میرے دل سے آواز ابھری، یہ گناہ کرنے والا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے حوالے۔ انسان کو انسان پر رحم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے تو اسے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بات اگر صرف بنسی راج کی ہوتی تو بنسی راج ہر سزا کا مستحق تھا، اور وہ بھی جو اس کے ساتھ شریک تھے، لیکن جو شریک نہیں تھے، جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ ایک خبیث روح کا کارنامہ ہے جو بھٹک گئی ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اور وہ عورت بھی بے قصور ہے جو ماں ہے۔ باپ نے جرم کیا، سزا بس اسی کو ملتی تو مناسب تھا، لیکن ماں اس جرم میں شریک نہیں تھی، اور جو غم اس کو ہو رہا ہے وہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ روشنی کی رہنمائی تھی، مجھے اطمینان نصیب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بنسی راج کی مدد کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے مدد کرنے کا طریقہ دریافت کرنا تھا، اور میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر کمبل اپنے چہرے پر ڈھک لیا تھا، اور تصورات کی ہوائیں مجھے اڑا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد جب نمازی مسجد سے واپس چلے گئے تو حافظ حمید اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے، ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے حمید اللہ صاحب کو بتایا، حمید اللہ صاحب، رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ٹھاکر بنسی راج دیوار پھلانگ کر میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ دھونی پور کا ٹھاکر بنسی راج کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایسی ویسی مصیبت کہ ایک اب پھل پا رہا ہے۔ 3 بیٹے ہلاک ہو چکے ہیں اس کے، اور بڑی دردناک داستانیں سنائی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں، مگر وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس کی انا ٹوٹ چکی ہے، اور اب وہ دھونی پور کے ہر شخص کے سامنے ناک رگڑنے پر تیار ہے۔ میرا خیال ہے حافظ صاحب، اس کے باقی بچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ انتقام کا یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ سزا اگر صرف اسے ملے جس نے گناہ کیا ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جو بے گناہ ہوں انہیں کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ حافظ حمید اللہ صاحب نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بولے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میاں صاحب ٹھیک ہے، اس سلسلے میں میری جو خدمات ہوں گی انہیں سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بس آپ کی دعائیں درکار ہوں گی مجھے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ حمید اللہ صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا، ویسے بستی والے بھی بنسی راج سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سب اس سے گھن کھاتے ہیں، وہ بڑا سرکش آدمی رہ چکا ہے، اور اس کے ہاتھوں ہمیشہ ہر ایک کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ آج بھی اس کے بہت سے کارندے اس کی کنجوسی سے تنگ ہیں۔ کم وقت کچھ بھی نہیں دیتا کسی کو، اور سب کچھ ہڑپ کر لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسعود میاں، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے کام کریں۔ ہو سکتا ہے حمید اللہ صاحب اس سے بہتوں کی بہتری بھی ہو جائے، یعنی انہیں کچھ مل جائے جنہیں اس کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ تو اپنے آپ کو اتنا مجبور و بےکس ظاہر کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اب اس سے اپنے دھن دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ بہرحال دیکھ ہی لیتے ہیں، اس کی مدد تو کرنا ہی ہوگی۔ ہاں یہ بتائیے کہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی حویلی تک لے جا سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس ذرا لوگوں سے چھپ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ بلا وجہ شہرت نہ ہو پائے۔ اس سلسلے میں اس شہرت سے بہت سی رکاوٹیں درمیان میں آ جائیں گی۔ میں نے کہا، اس کے لیے تو میرے خیال میں رات کا وقت ہی مناسب ہوگا۔ آج کا دن گزار لیجئے، عشاء کے بعد ویسے بھی رات کے ایک حصے میں دھونی پور کی بستی مکمل پرسکون ہو جاتی ہے۔
اور یہاں راتوں کو کوئی رونق نہیں ہوتی۔ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے بس وہاں تک کا پتہ بتا دیجیے گا۔ میں نے حمید اللہ صاحب سے اتفاق کر لیا۔ رات کو حمید اللہ صاحب نے میرے ساتھ جانا چاہا، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے تنہا جانے دیں، یہ ضروری ہے۔ مجبوراً وہ رک گئے، البتہ انہوں نے مجھے بڑی وضاحت سے حویلی کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں چل پڑا۔ حمید اللہ صاحب نے سچ کہا تھا، پوری بستی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کتے تک نہیں بھونک رہے تھے۔ اکا دکا گھروں میں سے روشنی جھلک رہی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر خاموشی پھیل جاتی۔ میں بستی کے ایک کھلے میدان میں نکل آیا، جہاں میدان کے بیچوں بیچ ایک چبوترا نظر آ رہا تھا، جس کے عین درمیان میں ایک بڑ کا درخت پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک دیا روشن تھا اور اس کی لرزتی روشنی میں کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ حمید اللہ صاحب نے اس درخت کے بارے میں بھی بتایا تھا، سیدھے چلنا تھا اور میدان کے اختتام سے بائیں ہاتھ مڑ جانا تھا، مگر میں نے سوچا ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور تصدیق کر لوں۔ چنانچہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہ عورتیں تھیں، لہنگا اور چولی پہنے ہوئے سوگوار بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کوئی 2 گز کے فاصلے پر ایک شخص گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے اور شلوکا پہنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ درمیانی عورت کی گود میں ایک تقریباً 7 سال کا بچہ سو رہا تھا۔ ان کے اس انداز پر مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے بیچارے کس مصیبت کا شکار تھے۔ کیا بات ہے بہنوں، یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ دھیر ارتھی مانگ رہا ہے، میں اسے ارتھی کہاں سے دوں؟ اس عورت نے کہا جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میں کچھ نہ سمجھ کر بولا۔ میں نے جھک کر بچے کو دیکھا اور پھر بری طرح چونک پڑا۔ بچے کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، چہرے کے نقوش تک جل کر بگڑ چکے تھے۔ ارتھی؟ ارتھی کہاں سے لاؤں ارتھی؟ عورت نے جھنجھنا کر کہا۔ دفعتاً بچے نے گردن اٹھائی اور پھٹی پھٹی آواز میں ہیں کر کے رونے لگا، پھر بھیانک آواز میں بولا، پپو ارتھی ارتھی۔ پھر اس کی گردن اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اسی وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے شخص نے گردن اٹھا کر کہا، میں بتاتا ہوں میاں جی، سنو میں بتاؤں۔ بستی کے 20 گھر جل گئے تھے، 4 ہمارے ناتے داروں کے تھے، وہ بیچاری اپنی مصیبت میں پڑ گئے، کریا کرم کون کرتا ہمارا؟ کتے کی طرح جلے ہوئے شریر گھسیٹے اور شمشان ڈال کر آئے، چتائیں تو جیتے جی بھنک گئی تھی ہماری۔ بڑے تو سمجھدار تھے، مگر دھیر بچہ ہے، ضد کرتا ہے، پگلا کہیں کا۔ تم جاؤ، اپنی گیل کھوٹی مت کرو، خود چپ ہو جائے گا سسرا، اس نے کہا اور گردن دوبارہ گھٹنوں میں دبا لی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ گیا اور گھٹنوں میں سر دیے آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ تم لاکھو ہو؟ میں نے پوچھا اور اس نے پھر سر اٹھا لیا۔ اس بار اس کا چہرہ اور بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ ہے نا؟ تھے میاں جی، تھے، چھوڑا ایک نہیں اونچی ذات والے نے، سب رے مار دیے، سب بھسم کر دیے، کتوں نے کھوپڑیاں پھاڑ دی ہماری، دیکھو یہ دیکھو۔ اس نے سر جھکا دیا، اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر وہ اوندھے منہ چبوترے پر گر گیا۔ اس کے بدن سے دھواں اٹھنے لگا، فضا میں گوشت جلنے کی چرانت پھیل گئی تھی۔ دھوئیں نے ان عورتوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور میں بدبو اور دھوئیں سے گھبرا کر کئی گز پیچھے ہٹ گیا۔ آنکھیں اور ناک بند کر لینے پڑے تھے، پھر ناک بند کرنے سے دم گھٹا تو ہاتھ ہٹا لیا، مگر چبوترا خالی پڑا تھا، نہ عورتیں تھیں، نہ بچہ، نہ لاکھو اور نہ ہی چراغ۔ تاریکی میں لپٹا بڑ کا درخت بھیانک سناٹے میں تنہا کھڑا تھا۔ یہ منظر بہتوں کی جان لے سکتا تھا، ہو سکتا ہے یہ خبیث روحیں اکثر لوگوں کو ڈراتی ہوں۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میدان عبور کر کے جب بائیں طرف مڑا تو حویلی نظر آئی، یقیناً دھونی بستی کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ حویلی کے دروازے پر روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن پوری حویلی پر خاموشی طاری تھی۔ میں آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کوئی ہے بھائی میاں، کوئی ہے؟ میں نے آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری آواز پر کچھ آوازیں سنائی دیں اور گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ سفید موٹے کھیس میں لپٹے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین اونچی کر کے میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پھر ناخوشگوار لہجے میں بولا، کون ہو بھیا تم؟ یہ بنسی راج کی حویلی ہے۔ نہ تمہاری ہے، لے جاؤ اٹھا کر۔ ارے تو ہو کون؟ چڑچڑے آدمی نے پوچھا۔ مجھے بنسی راج سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ بلایا ہے انہوں نے مجھے۔
آدھی رات کو بلایا ہے؟ جھوٹ بولو ہو، اگر وہ حویلی میں موجود ہیں تو انہیں خبر دے دو کہ انہوں نے بلایا تھا، وہ آیا ہے۔ آؤ، اس نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی تھی یہاں کہ سناٹا قائم ہو جائے، مگر ظاہر ہے چھوٹی آبادی تھی، اور پھر حویلی کی فضا میں خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ سب لوگ کونے کھدروں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔ یہ شخص غالباً چوکیدار تھا اور خود بھی سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، اسی لیے بگڑ رہا تھا۔ بڑے گیٹ سے حویلی کے اصل رہائشی علاقے کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ چوکیدار میرے آگے آگے چلتا جا رہا تھا۔ سامنے کی سمت سے جانے کی بجائے اس نے بغلی سمت اختیار کی، غالباً مختصر راستے سے لے جا رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا اور وہ چند سیڑھیاں چڑھ کر اندر ایک غلام گردش میں داخل ہو گیا۔ نیم تاریک راستے پر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ موڑ مڑے، آگے بالکل اندھیرا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں لالٹین نہ ہوتی تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تم مجھے بنسی راج کے پاس لے جا رہے ہو یا پوری حویلی گھما رہے ہو؟ پوری حویلی میں تو تم ساری رات میں نہ گھوم سکو گے مہاراج، چوکیدار نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اور کتنا چلنا ہے؟ آؤ، اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لالٹین نیچے رکھی اور شاید کوئی دروازہ کھولنے لگا، پھر دوبارہ لالٹین اٹھا کر بولا، آؤ اندر چل کر بیٹھو، مہاراج کو خبر کر دوں۔ لعنت ہے، میں نے کہا اور دروازے کو ٹٹول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہاں روشنی نہیں ہے، میرے منہ سے نکلا، مگر اس کے ساتھ ہی اگلا پاؤں خلا میں لہرایا۔ ایک دم توازن بگڑ گیا۔ سنبھلنے کی کوشش کی لیکن نہ سنبھل سکا، اور دوسرے لمحے میرا بدن خلا میں نیچے جا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار دونوں طرف ہاتھ مارے، مگر پکڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کسی گہرے کنویں میں گر رہا تھا۔ چند لمحات کے لیے سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ کلیجہ حلق میں آ گیا۔ میں پختہ کار نہیں تھا، جو کچھ گزری تھی ناگہانی تھی، اسی میں وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ لوگ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں ہر چیز سے متاثر ہوتا تھا۔ اس وقت بھی شاید اسی احساس کا شکار تھا کہ اتنی گہرائی میں گروں گا تو جسم کا کیا حشر ہوگا۔ گہرائیاں ختم ہوئیں، مگر آخری لمحات میں جیسے بدن ٹھہر گیا، پاؤں سیدھے ہو گئے اور پیروں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ کوئی دباؤ نہیں تھا، بدن ساکت ہو گیا تھا، لیکن گھور تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیفیت بھی کچھ لمحات رہی، پھر آہستہ آہستہ اجالا ابھرنے لگا، آس پاس نظر آنے لگا۔ یہ کنواں تو نہیں تھا، اچھی خاصی وسیع و عریض جگہ تھی، گھسے ہوئے گول پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک پتھر پر کھڑا ہوا تھا، البتہ اوپر کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، آسمان کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیا تھا یہ سب، چوکیدار کون تھا؟ بدن کو جنبش دی، پاؤں آگے بڑھائے اور انہی پتھروں پر جماتا ہوا آگے بڑھا۔ کوئی 30-40 قدم نکل آیا۔ اب چاروں طرف مدھم سی روشنی پھیل گئی تھی۔ یہ روشنی نہ تو تاروں کی چھاؤں تھی، نہ کسی مصنوعی شے سے پیدا ہوئی تھی، بس آنکھوں کو نظر آ رہا تھا، لیکن آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک عقب سے کسی کے پتھروں پر چلنے کی آواز آئی اور میں چونک کر پلٹا۔ ایک انسانی جسم تھا، لباس سے بے نیاز، سیاہی مائل، میری طرف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ قریب آیا تو دل پر جو ہلکا سا اثر پڑا تھا سب کچھ مکمل تھا، مگر چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ناک، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، بس خد و خال کا ایک گول سا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ رک گیا۔ کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ ماما ہیں تہار، تے کون رہے؟ آواز آئی۔ بھانجا ہوں تمہارا۔ میں بے اختیار مسکرا پڑا۔ ویسے یہ آواز اس چوکیدار کی بھی نہیں تھی جس نے مجھے فریب دے کر یہاں پہنچایا تھا۔ ٹھٹول کرے ہے میاں جی، ہم کا جانت رہے تھے؟ سارا ٹھٹول نکال دئی ہے۔ ہاں، منتر پڑھویں آئے رہے، پڑھ منتر، ہم اور دیکھیں تورے منتروا۔ ہیرا ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بھٹی میں گیا ہیرا، تے حویلی ماں کاہے آئے رہے؟ ادھر تو ہار کام نہ ہی ہوئے ہے، ہم کہے دیت ہیں اریز پاپی کے لیے گرے ہے تے جس نے ہمارا کا ترسائی دئی ہے، سب کے سب بدلہ لیں گے اس سے۔ ہاں، تم کون ہو مجھے بتاؤ، میں نے کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن اچانک ہوا کا ایک جھونکا سا آیا اور میں نے اس کے سیاہ جسم کو بکھر کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ گول چکنے پتھروں پر جلے ہوئے کوئلے کی راکھ بکھری نظر آ رہی تھی۔